علی علی کر کر کے رافضی کی طرف چلے گئے، اور ادھر گھومے تو اہل بیت اطہار کے دشمن بن کر کے جو جہنم چلے گئے۔ یہ بیچ کا راستہ ہے مسلک اعلی حضرت۔ کیا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ۔ یہاں اہل بیت سے بھی پیار ہے، مولا علی سے بھی پیار ہے، مگر صدیق اکبر سب سے افضل، عمر فاروق ان کے بعد سب سے افضل، عثمان غنی ان کے بعد سب سے افضل، مولا علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ عنہم اجمعین ان کے بعد افضل۔ یہ چاروں یار ہیں مصطفیٰ کے، چاروں لاجواب ہیں، سب کی خدمتیں بے مثال ہیں، مگر جہاں نمبرنگ کی بات آئے گی تو نمبر وہ جو مصطفیٰ نے بتایا ہے۔ تمہارے لیلی کرنے سے نمبر نہیں بنے گا، جو حضور نے اپنے یاروں کا نمبر دیا ہے وہ نمبر ہے صدیق اکبر کا پہلا نمبر، حضرت عمر فاروق کا دوسرا نمبر، عثمان غنی تیسرے خلیفہ، حضرت مولا علی چوتھے خلیفہ۔ تو مصطفیٰ نے جو نمبرنگ کی ہے، حدیث پاک میں جو مضمون ظاہر ہیں، جہاں جہاں ذکر ہوا ہے تو وہ ہے اپنے من نہیں چلے گا، گڑھ کے نہیں چلے گا۔ جاہل لوگ نماز پر تقریر نہیں کرے گا، وہ ڈھول پہ تقریر کرے گا، ڈھول پہ تعزیہ پہ۔ ظاہر سی بات ہے وہ قرآن حدیث پڑھے گا تب نے علم کی بات کرے گا۔ وہ تو اپنے دوست اپنے مریدوں کو بچانے کے لیے کہ یہ بچا رہے تاکہ ہم کو نظر نہ دے، تاکہ میرا پیٹ بھرے، چونکہ وہ قلم کا مصنف تو ہے نہیں کہ کتاب لکھے گا، مدرس تو ہے نہیں کہ پڑھا کر کے پیسہ کمائے گا، اب وہ ڈھول بجا کے پیسہ کماتا ہے۔ یہ ڈھول بجانے والا وہ چلا ہے اعلیٰ حضرت کے خلاف بولنے کے لیے، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی۔ اعلیٰ حضرت کے مسلک میں سب رائٹ اینڈ رانگ سب کا فرق ہو گیا۔ میں نے کیا کہا؟ جو بولتا ہے نماز چھوڑو صرف فاتحہ میلاد میں لگا رہو، وہ بھی گمراہ ہو، بھٹک گیا وہ راستے سے۔ اور جو بولتا ہے صرف نماز پڑھو فاتحہ میلاد حرام ہے، وہ بھی اپنا جہنم کا راستہ چنا۔ یہ بیچ کا راستہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت۔ نماز بھی ہوگی، فاتحہ میلاد بھی ہوگی، نماز بھی ہوگی، مزارات کی حاضری بھی ہوگی، نماز بھی ہوگی، 12ویں کا جلوس بھی نکلے گا، نماز بھی ہوگی، غوث پاک کا لنگر بھی بانٹا جائے گا، نماز بھی ہوگی، مسجد بھی جایا جائے گا، اجمیر اور بنڈوا شریف بھی جایا جائے گا۔ وہ پھر یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے، یہی سیدھا راستہ جنت الفردوس لے کے چلا جائے گا۔ یہی سیدھا راستہ، یہی سیدھا راستہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو مسلک اعلیٰ حضرت کی رسی کو مرتے دم تک تھامے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوچا تھا کہ 1 گھنٹے میں ختم کر دیں گے، 2 بج کر اچھا 12:30 ہو گیا، چلیے بہت ٹائم ہو گیا، بس بہت ٹائم ہو گیا۔ وہ تو شاعر لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ 1 کلام اور سنائیے، 1 کلام اور سنائیے، 1 کلام اور سنائیے، مگر آپ نے صاحب ماشاءاللہ تقریر سننے کا آپ نے ریکارڈ بنا دیا۔ لوگ بدنام کرتے ہیں کہ صاحب بنگال میں لوگ تقریر نہیں سنتے ہیں، بنگال میں ماشاءاللہ کیا بات ہے، آپ نے بتا دیا لمبی تقریر سننے کے بعد کہ ہم لوگ فالتو باتیں نہیں سنتے ہیں، ہم لوگ حضور کی اچھی نعت سنتے ہیں، قرآن حدیث کی بات سنتے ہیں۔ اور اچھی نعت تو ہم لوگوں کو تو اعلیٰ حضرت نے سکھایا ہے، ہم لوگ تو بچپن سے نعت پڑھتے ہیں۔ واہ کیا جد و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ہم لوگ تو بچپن سے سنتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ہم لوگ تو بچپن سے سنتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی۔ میں نے اس سے کہا بھی تھا 2 سال پہلے، میں نے کہا تھا کہ اعلیٰ حضرت کی نعت پڑھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ سچا عشق سینے میں پیدا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اور یہ نعت پبلک کو سنانے میں سے زیادہ مصطفیٰ کو سنانے سے فائدہ ملتا ہے۔ پبلک کو سنانے کے بعد پیسہ دیجیے، پیسہ دیجیے، اے تم پیسہ نہیں دے گا تو بھاگو، یہ سب بات ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تنہائی میں نعت مصطفیٰ کو سناؤ، جیسے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے 2 بجے اٹھتے تھے، نعت لکھتے تھے، نعت پڑھتے تھے۔ مصطفیٰ سنیں مصطفیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اور یہاں مصطفیٰ کو خوش کرنے کے لیے تھوڑی کرنا ہے، یہاں تو پبلک کو خوش کرنے کے لیے، ان سے پیسہ لینے کے لیے یہاں یہ کرنا ہے۔ اور ان کو بولو تو بولتے ہیں کہ حسان بن ثابت کی سنت ہے، تو حسان بن ثابت کن کو سناتے تھے؟ مصطفیٰ کو سناتے تھے۔ تو تم بھی مصطفیٰ کو سناؤ، بند کمرے میں سناؤ، تہجد کی نماز پڑھ کے سناؤ، سر سے لے کے پیر تک نہ نماز ہے، نہ جمعہ ہے، نہ تسبیح ہے، نہ درود ہے، بس اب حسان بن ثابت کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ جہاں کچھ نہیں ملے تو بس سب سنت ختم ہو جائے گی، مال آتا رہتا ہے تو اپنا چلتا رہتا ہے۔ اس کو حسان بن ثابت سے اس کو جوڑ رہے ہیں، اس کو جوڑ رہے ہیں۔
نماز سب سے بڑا فرض ہے. جو نماز نہیں پڑھے اس کی گفتگو میں کوئی اثر نہیں ہوتا. جو نماز نہیں پڑھے وہ کتنوں نعت خوانی اچھی آواز میں پڑھے کچھ اثر نہیں ہوتا. اعلیٰ حضرت کے پاس ایک شاعر آیا تھا، کہا حضور یہ میرا کلام دیکھیے. اس کلام میں تھا کہ میں تڑپ رہا ہوں حضور کی جدائی میں تڑپ رہا ہوں. کہا جو آپ نے لکھا ہے اگر سچ لکھا ہے تب تو آپ اللہ کے ولی ہیں، کیونکہ جو حضور کی محبت میں تڑپے گا وہ تو ولی ہو جائے گا. رونا چاہیے کمرے کے اندر حضور کے سامنے، اللہ کے سامنے، پبلک کے سامنے روتا ہے. آنسو اللہ کے سامنے بہانا چاہیے، اللہ کے سامنے رونا چاہیے. پبلک کے سامنے لوگ رو رہے ہیں، یہ سب ایکٹنگ ہے. ایکٹنگ کرتے ہیں لوگ. سنیما جیسے ایکٹنگ کرتا ہے ویسے ہی ہنسنا رونا. حدیث قرآن سناؤ یار، اللہ نے کیا کہا، حضور نے کیا کہا، یہ اسلام سناؤ. یہ ایکٹنگ کیا کر رہا ہے؟ ایکٹنگ کرنے تقریر کی جاتی ہے، ایسے بگاڑنا ویسے بگاڑنا، اب ایسے کرنا. ایکٹنگ کر جب سے ایکٹنگ فیکٹنگ شروع ہوئی تب سے جلسے کی پاکیزگی صاحب متاثر ہو گئی. بس سادگی کے ساتھ قرآن حدیث سنا دے لوگ، سادگی کے ساتھ اللہ رسول کا کلام سنا دے. بولنا ہمارا کام ہے، دل کا بدلنا اللہ کا کام. کسی عالم کے ذمہ نہیں کہ کسی کی گردن میں چادر ڈال کر کے مسجد میں داخل کریں. صرف اللہ کا کلام پیش کر دیں، حدیث پڑھیں، قرآن پڑھیں. اللہ تعالیٰ دل بدلنے والا ہے، دل بدل دے گا. نیکوں کی صحبت میں رہیں، نیکوں کا چہرہ دیکھیں. چہرہ دیکھنے سے سینے کا زنگ صاف ہوتا ہے. چہرہ دیکھنے سے سینے کا زنگ صاف ہوتا ہے. جس طرح چور کو دیکھنے کے بعد چوری کا وسوسہ پیدا ہوتا ہے، نیتا کو دیکھنے کے بعد نیتا بننے کا جنون سیاہ ہوتا ہے، اسی طرح نیک لوگوں کو دیکھنے کے بعد جنتی بننے کا جنون سوار. واہ بہت خوب. چائے پان کی دکان پہ تو دنیا داروں کو خوب دیکھا ہے. ابھی عالم کے پاس آئیے، نیک لوگوں کے پاس بیٹھیے، روزانہ 5 منٹ 10 منٹ 2 منٹ کے لیے صحیح ضرور عالموں سے مصافحہ کیجیے. مدرسہ آئیے، مصطفیٰ کے مہمان کو دیکھیے، مدرسہ کو دیکھیے، مسجد کو دیکھیے، عالموں سے ہاتھ ملائیے. ضرور آپ کا سینے کا رنگ بھی بدلے گا. اللہ نے چاہا تو پیشانی سجدے کے لیے جھک جائے گی، اللہ نے چاہا تو گناہوں سے سچی توبہ ہو جائے گی. اپنے گھر میں جلسے کا چرچا کیجیے، اپنے گھر میں جو تقریر ہوئی اس کو ریپیٹ کیجیے، اس کو بیان کیجیے اپنے بال بچوں کے سامنے. حضرت نے یہ کہا، حضرت نے یہ کہا، حضرت نے یہ کہا. بہت سارے فون آتے ہیں دنیا بھر سے، بہت سارے بولتا ہے کہ یہ مفتی نہیں ہے تو مولانا ہے تو وہ ہے. تو ہم کو جلسے میں لوگ فتوا دینے کے لیے بلاتا ہے کہ تقریر کرنے کے لیے بلاتا ہے. کروڑوں مفتی موجود ہیں، لوگ نہیں بلاتے ہیں. سب کا کام ہے. ہم کو یہاں واز کے لیے بلایا جاتا ہے. واز کی بات کرو یار، کیا وہ سب بیکار کی باتیں بولتا ہے کہ یہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، چنا نہیں ہے. کیا چاہتے ہو کہ سب کو ننگا بنا دو؟ کسی کو تو رہنے دو جس کی بات کو لوگ غور سے سن رہا ہے، نمازی بن رہا ہے، لوگ نیک بن رہے ہیں. کم سے کم کچھ تو رہنے دو. سب چکر باتیں کرنا ضروری نہیں ہے. خاموش رہنے سے ہی بہت سارے مسئلے کا حل ہو جاتا ہے. خاموشی بہت بڑی نعمت ہے. کوئی ضروری ہے کہ سب بات کا چٹر جواب دے دیں، سب باتیں بول دیں، بس ہاتھ میں قلم ہے، موبائل ہے، چٹر کیا، بس چلا دیا، بس سب بات کے کمنٹ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. ضروری نہیں ہے، بلکہ خاموشی رہنے سے بڑے بڑے پرابلمز کا سولوشن ہو جاتا ہے. ایک بندہ کو آدمی سن رہا، ہزاروں آدمی کے فون آتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. ہزاروں آدمی. ایک نیتا ہم سے بولا 10 دن پہلے، ایک نیتا جو جنتا دل یونائٹڈ کا نیتا ہے، وہ نیتا بولا کہ حضرت آپ کی تقریر سنیں، اس کے بعد سے ہم قضا نماز پڑھ رہے ہیں. کیا بات! وہ نیتا سچی بات ہے. وہ نیتا ہم سے بولا کہ ہم جب میرے پاس ٹائم رہتا ہے تو جماعت سے 10-20 منٹ پہلے چلے آتے ہیں مسجد، اب وہاں 3-4 دن کی نمازیں پڑھ لیتے ہیں. بتائیں اس بات. اب یہ لپیٹ کھسیٹ کر کے ہم کو بھی جو ہے گدی کی ٹوکری میں ڈالنا چاہتا ہے. صاحب جس آدمی کی بات لوگ سن رہے ہیں، نمازی بن رہے ہیں، جو باتیں ہیں نشاندہی جو ہوتی ہے، ہم نے تو کہہ دیا صاحب پہلے کہ میرے جملے سے کسی کو بھی کوئی تکلیف پہنچی ہو، چاہے جس طرح کی باتیں ہوں، جو بھی باتیں ہوں، ہم ان ساری باتوں سے رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں. جب ایک بندہ توبہ کر لیا، رجوع کر لیا، 2-4 سال پہلے آدمی کچھ بولا اور اس کو گھسیٹ کے ابھی لا رہا ہے. جب ہم کہہ دیا کہ جو بھی جملے سے تکلیف پہنچی ہے سب سے رجوع کرتے ہیں. جب کہہ دیا تو پھر اب بات یہ کہہ دیا تو وہ کہہ دیا، یہ نہیں کہنا چاہیے، وہ نہیں کہنا چاہیے. میں نے تو بالکل رجوع کر، جو بھی باتیں ہماری زبان سے نکل گئیں غصے میں کسی کو سمجھانے کے لیے. ایک باپ اپنے بیٹے کو دن بھر میں 5 بار بندر کہتا ہے. اے بندر ادھر آؤ. مدرسے میں جا کے دیکھو استاذ لوگ اپنے بچوں کو کیا نہیں کہتے ہیں. ہمارا ایک استاذ تھا، وہ تو اتنا خطرناک جملہ بولتا تھا کہ ہم اس کو دوہرا نہیں سکتے ہیں. ایسی سے باتیں کرتے تھے.
تو آدمی اپنے چھوٹوں کو اپنے عزیزوں کو کچھ نہ کچھ بولتا ہے تو بس ہوگی بات ختم ہوگی. جب بندہ رجوع کر لیا کہ صاحب اپنے سب جملے سے میں نے رجوع کر لیا تو اس کو رگڑ گھس نہیں کرنا چاہیے, اپنا اپنا کام کرنا چاہیے. اب اللہ رب العزت کا ڈر جب دل میں رہتا ہے تب بندہ دوسرے کی قدر کرتا ہے. یہاں تو چونکہ خود ہی سر سے لے کے پیر تک سوشل میڈیا میں ڈوبا ہوا ہے, نہ تلاوت کا نہ درود کا نہ نماز کا ٹائم ملتا ہے, تو وہ بندہ تو اچھائی کیسے برداشت ہوگی اس کو. اللہ تبارک و تعالی ہم کو آپ کو سبوں کو نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے, نیکوں کی صحبت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین ثم آمین. عالم دین کی عزت کرنے ان کی گفتگو کو غور سے سننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.